بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فیس بک اور یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں. میں طارق متین ہوں. بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کچھ سوالوں کے جواب ہمارے سامنے رکھیں, کچھ وضاحتیں دیں, کچھ حقائق اگر ان کے پاس ہیں تو انہیں ہمارے سامنے بھلے نہ رکھیں لیکن پولیس کے سامنے رکھیں, اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے رکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھیں, اس ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کے سامنے رکھیں, عدالت کے سامنے رکھیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب یہ باتیں بتائیں کہ یہ بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا گیا. مارنے والے بڑے ایکسپرٹ تھے, مار کے نکل گئے. اس انداز سے انہوں نے گاڑی کو ہٹ کیا ہے اور ان کی گاڑی الٹ گئی. شہباز گل صاحب کی ویڈیو بھی اس کے بعد سامنے آئی. وہ کچھ چوٹے موٹے لگی انہیں لیکن وہ کھڑے ہوئے نظر آئے ہمیں. شہباز گل صاحب نے اس کے بعد جو بیان دیا پہلا باضابطہ طور پر وہ تھا, مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے مولا اور قوم کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہوں. میری گاڑی کا پیچھا کر کے جان بوجھ کر ہٹ کیا گیا. یہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا. میں نے کل ہی کہا تھا کہ کیا زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں قتل کروا دیں گے, کروا لیں, غداری نہیں کروں گا. خان کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ خان پر بھی حملہ آور ہوں گے. یہ ہر قیمت پر ہمیں چپ کروانے کی کوشش کریں گے. بیرونی سازش, اس کے لوکل ہینڈلرز اور غداروں کو پتا ہے کہ خان اور اس کے ساتھی چپ نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ سب کو بے نقاب کریں گے. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا بیان ہے. یہ بہت اہم ہے. شہباز گل صاحب نے یہ بیان دیا اور کہا ہے کہ عمران خان پر بھی یہ لوگ حملہ آور ہوں گے. اور شہباز گل صاحب پر جو حملہ کیا گیا, اس حملے کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو وہ لاہور سے اسلام آباد کے رستے میں موٹر وے پر چڑھے, لاہور سے چڑھے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر موٹر وے کا اپنا سٹاف ہے, یہاں پر سیکیورٹی والے بھی ہوتے ہیں, اور شہباز گل گاڑی میں ہو, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بندہ کسی اینکر سے, کسی نیوز اینکر, پروگرام اینکر سے یا کسی اور شخصیت سے زیادہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے. یہ عمران خان سے بھی زیادہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں. دن میں کئی بار ٹیلی ویژن پہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور ہر چینل کو انہیں جواب دینا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے. تو شہباز گل صاحب جو ہیں انہیں سب پہچانتے ہیں. یہ نظر آیا کہ شہباز گل جو بھی حملہ آور ہونا چاہتے تھے لوگ, ان کے لیے سامنے نظر آیا کہ شہباز گل موٹر وے پر ہے, اور اگر اسلام آباد جا رہا ہے تو شہباز گل اگلے 3.5-4 گھنٹے کے لیے موٹر وے پر ہے. اب درمیان میں اگر کسی کو پیچھے بھیجنا ہے تو یہ کام کسی بھی انٹرچینج سے, کسی بھی کنیکٹنگ رستے سے موٹر وے پر گھس کر کیا جا سکتا ہے, کروایا جا سکتا ہے. تو یہ انفارمیشن کہ جو ٹارگٹ ہے وہ 3.5-4 گھنٹے کے لیے رینج میں ہے, اس رینج میں ہے, یہ بتایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا خوفناک کام ہے. اور شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا حملہ عمران خان صاحب پر ہو سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ شہباز گل صاحب بعض بہت اہم باتوں کے جواب بھلے قوم کو نہ دیں لیکن اس ملک میں سیکیورٹی کے اداروں کو اور ضامن اداروں کو ضرور دیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. عمران خان پہ بھی وہ کہتے ہیں اگلا حملہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بہت اہم ہے. دوسرا, اس ملک کے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے, کیسے کروایا ہے. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو اس بات کی بھی تحقیقات ہو جائیں, پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ہمارے سامنے آ جائے گا. تو چیزیں سامنے آنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو 2 ووٹوں کی حکومت ملی ہے, 2 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت ملی ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت کیسے لی ہے, ہم یہ بات جانتے ہیں, اور نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ خود بھی اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ان ملاقاتوں کے حوالے سے باخبر تھے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے جوتے پالش کیے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بات کرتے تھے, جب یہ لوگ موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو یہ کہتے تھے سلیکٹرز سلیکٹڈ, سلیکٹرز سلیکٹڈ, سلیکٹرز سلیکٹڈ. اس سے آگے یہ لوگ نہیں جاتے تھے. فضل الرحمان صاحب بات کرتے تھے, کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ سیدھی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے جوتے پالش کیے, جس کے بعد 2 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت لائی گئی. پہلے کہہ دیا تھا کہ مارچ میں ہماری حکومت کے لیے مشکلات ہیں, کیونکہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں میں اور عمران خان باخبر تھے. یہ سامراجی پلان بنایا گیا, 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی. اگر کل سالک اور چیمہ الگ ہو جائیں تو اکثریت ختم ہو جائے. ویسے چودھری پرویز الہی صاحب نے سالک اور چیمہ کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے, تو 174 سے ووٹ رہ جائیں گے 172. یہ منیمم نمبر ہے. اس نمبر سے 1 نمبر ادھر اور حکومت گئی.
پھر وہ یہ کہتے ہیں کل باپ یا MQM یا GDA کے 2-3 ممبر علیحدہ ہو جائیں تو یہ ختم ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے 14 بار گالیاں دیں, شہباز شریف نے 14 بار بوٹ پالش کیے. جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو گالیاں دیتے تھے, شہباز شریف صاحب بوٹ پالش کرتے تھے, اور جوتے پالش کر کے شہباز شریف نے گارنٹی دی ہے ایک غلط طریقے سے سامراج اور بین الاقوامی طاقتوں نے پلان بنایا وہ الٹ ہو گیا. یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے, اور وہ جو ہے اب بہت کھل کر بات کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا, وہ اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس غلط فہمیاں ہیں ختم ہو جائیں, لیکن اگر ہو گیا تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ شیخ رشید احمد صاحب نے بتا دیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر ہے, یہ خبر ہے خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے. خورشید شاہ صاحب نے بہت پہلے, اب سے بہت پہلے ایک خبر دی تھی, ایک جملہ دیا تھا ڈالر کی قیمت کے حوالے سے. یہ جملہ خورشید شاہ صاحب نے دیا تھا نومبر 2021 میں. نومبر 2021 میں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت, یعنی اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, پیٹرول کو, ڈالر کی قیمت کو 200 تک لے جانا چاہتی, دونوں چیزیں 200 تک. جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ڈالر کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پتا چل جائے گا, اور ان کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ کھلے گا تو یہ پاکستان کا اور دنیا کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوگا. تو خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرپشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا اسکینڈل ہمارے سامنے آئے گا, ڈالر 200 کا اور پیٹرول 200 کا. اب وہی خورشید شاہ صاحب ایک بار پھر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر 200 کا ہوگا, ڈالر 200 کا ہوگا, پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. لیکن کل جب یہ چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں نومبر 2021 میں, تو ان کی وجوہات کیا تھیں اور آج وجوہات کیا ہیں, اسے اردو میں, بلکہ مہذب اردو میں کہتے ہیں بے شرمی تیرا ہی آسرا. خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ سنا ہے ڈالر 200 تک پہنچ رہا ہے, ہمیں انتقامی سیاست نہیں کرنی, معیشت کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. کل تک ڈالر 200 کا ہو رہا تھا تو جیبوں میں جا رہا تھا, آج ڈالر 200 کا ہونے جا رہا ہے تو یہ مجبوریاں ہیں, معیشت کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, IMF سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے. کل تک PT IMF تھی اور آج IMF ہے. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا کچا چٹھا. اس کے بعد ایک امیج میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. یہ امیج جو ہے یہ ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے, اور یہ خبر لگائی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو کے بعد. ڈان اخبار نے ان کا بیان چھاپا ہے. The commission will fairly decide that the narrative of foreign conspiracy was all drama and the real character behind it was عمران خان. کمیشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بیرونی سازش ڈرامہ تھی اور یہ عمران خان کے کہنے پر تمام ڈرامہ کیا گیا. یہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو بتا رہی ہیں کہ کمیشن کیا طے کرے گا. یہ لوگ TORs طے کریں گے, اس کمیشن کے کیا طے کریں گے صاف طور پر نظر آ رہا ہے, اور یہ ڈان نے لکھ کر بتا دیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا ہم نیوز پر. عمران خان صاحب کے ہم نیوز پر انٹرویو کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اداکار شان صاحب نے یہ انٹرویو لیا. ہمارے ہالی ووڈ کے جو ہمارا ہالی ووڈ ہے یعنی کہ لالی ووڈ, اس کے سب سے بڑے ہیرو شان صاحب, انہوں نے انٹرویو لیا, اور عمران خان صاحب کے ویسے ہی وہ بڑے فین ہیں, تو یہ انٹرویو تھا اپنے ایک رنگ میں تھا. تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ایک بندے سے یہ انٹرویو کروایا گیا ہے, کسی جرنلسٹ سے کروانا چاہیے تھا. اب جو ہے ہم انٹرٹینمنٹ کا اس کو انٹرویو سمجھا جائے اور اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, یہ احسن اقبال صاحب نے کہا. اداکار شان صاحب نے اس پر جواب دیا احسن اقبال صاحب کو, اور تصویر لگائی خواجہ سعد رفیق کی جن کا وہ انٹرویو کر رہے ہیں, اور روزنامہ, معاف کیجیے گا روزنامہ کہہ رہا ہوں میں, جیو ٹیلی ویژن کے لیے. اور جیو ٹیلی ویژن پر, جیو نیوز پر شان اور مدیحہ نقوی یہ جیو شان سے مارننگ شو کرتے تھے, اور اس میں خواجہ سعد رفیق کا وہ انٹرویو کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے بہت انٹرویوز کیے ہیں, پولیٹیشنز کے بہت انٹرویوز کیے ہیں, آپ کی جماعت کے, نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی انٹرویوز کیے ہیں, اور یہ انٹرویو ہوتے رہتے ہیں. تو تب میں اداکار تھا یا جرنلسٹ تھا, اور اب میں اداکار ہوں یا جرنلسٹ ہوں, اس بات کا فیصلہ کر لیں. میں نے تو آپ کا بھی انٹرویو کر رکھا ہے احسن اقبال صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تب تو آپ نے ایسے کوئی اعتراضات نہیں اٹھائے تھے. یہ شان صاحب نے احسن اقبال صاحب سے سوال کیا ہے. تو ہمارے یہاں لوگوں کو عادت ہے جو اپنے لیے ہو, اور یہ عادت سب کی ہے, PTI کے لوگوں میں بھی ہے, جب اپنے لیے ہو تو ٹھیک ہے, دوسرے کے لیے ہو تو غلط ہے, نان پروفیشنل ہے, سرکس ہے, ڈرامہ ہے, مذاق ہے.
تو یہ سیاست میں ہوتا ہے, یہ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کے حوالے سے ان لوگوں نے یہی کیا ہے. اب عمران خان صاحب کا پوڈ کاسٹ آ رہا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مدر آف آل پوڈ کاسٹ ہوگا, اور مسلم لیگ نون عمران خان صاحب کی جو مہم کی تیزی ہے اسے دیکھ کر پریشان ہے. میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے کچھ لوگوں سے واقف ہوں جو 2-3 چینلز میں میرے کلیگ رہ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے ہمارے سوشل میڈیا سیل سے لے کر رائے ونڈ تک, بڑی پریشانی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں.